میں نے آج شاہ جی سے پوچھنا ہے شاہ جی کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا دنیا یہ ٹیکنالوجی، یہ بلند و بالا عمارتیں اور یہ جو ایک ہائی ٹیک قسم کی سوسائٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور دنیا اپنے اصل کی طرف چلی جائے گی؟ اور دوسرا بڑا اہم سوال، جو 360 رجال الغیب ہیں وہ کیا ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، ان کی جو ہیرارکی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک وہ کیا ہے، کلندروں کا محکمہ کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے، غوث کیا کرتے ہیں، ولی کیا کرتے ہیں، قطب کیا کرتے ہیں، دال کیا کرتے ہیں، نقمہ کیا کرتے ہیں، ان سب کا شاہ جی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ شاہ جی اللہ رحم کرے سر، میں بڑی بالکل مہربانی کچھ نہیں جانتا، شاہ جی، اللہ بس کی عطا ہے۔ وہ جیسے فرشتوں سے اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ علم اسماء کا، تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے علم الآدم اسماء کلہا وہ دیا، تو فرشتوں سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، تو فرشتوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ تو جتنا اس نے مجھے بتایا ہے سر، میری اوقات نہیں ہے، میں عام سا آدمی ہوں، اور نہ ہی میں کوئی روحانیت کا ایکسپرٹ ہوں۔ روحانیت کا تعلق روح سے ہے، اس کا جسم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں روحانیت کا مطلب پڑھائیاں، ورد، وظیفے، چلے وہ لیا جاتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اور زندگی میں ایک چیز ویسے جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے، دا فیملی آئی بلانگ، تو ایک ٹپیکل خانقاہی سسٹم سے میرا تعلق ہے۔ ہم شاہ یوسف گردیز کی اولاد ہیں، حضرت شاہ گردیز جعفری گردیزی ہیں، اور مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پھڑے مار رہا ہوں یا کچھ مار رہا ہوں، لیکن میرا ننیال گولڑا ہے، گولڑا شریف۔ میرے والد صاحب کا ننیال علی پور سیدہ، میری والدہ کا ننیال جو ہے وہ 9 لکھ ہزاری ہے۔ اسی اسپیکٹرم میں، روحانی اسپیکٹرم میں بڑا ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے بالکل نہیں پتہ کہ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ جتنی اس کی چھوٹی موٹی خبریں ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں، اور وہ بھی سائنس کی زبان میں۔ اللہ کا نظام سائنٹیفک ہے، کائنات کا سب سے بڑا سائنسدان اللہ ہے، جس نے کائنات کا کمپلیکس ترین نظام کن کہہ کے بنا دیا۔ فرام دا یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز ایک سسٹم کار فرما ہے۔ سیل کے اندر نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران ویسے ہی گھومتے ہیں جیسے سورج کے گرد سیارے، الیکٹران پروٹونز کے گرد ویسے ہی ان کی چیزیں، ان کے جو چھوٹے مائکرو پارٹس ہیں وہ ایسے گھومتے ہیں جیسے زمین کے گرد چاند، جیسے مارس کے چاند، جیسے زحل کے چاند، علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرے میں کائنات کا راز ہے۔ بالکل صحیح۔ ذرے میں کائنات کا راز کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایٹم اور پوری کائنات ایک طرح ہی ہے۔ اسی طرح ایٹم میں، انرجی میں، آپ کے باڈی میں کہیں نہ کہیں جہاں پہ انرجی کے وارٹیکس پوائنٹ ہوتے ہیں، آپ کی انرجی کسی جگہ زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے امبیلنسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح پوری یونیورس کے اندر بلیک ہولز ہیں۔ بلیک ہولز بیسیکلی سیارے بنانے کی بھٹیاں ہیں، اللہ اکبر۔ جو علامہ صاحب نے کہا تھا آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ان بھٹیوں میں نئے سیارے، نئے جہان بن رہے ہیں، وہ کام بند نہیں ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے آخری سوال کا جواب دے دوں کہ دنیا نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا، پھر آتا ہوں اسپرچول سسٹم کی طرف کہ وہ کیسے کام کرتا اور کیا ہے۔ ہم نے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے ہی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا، بے شک ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے دنیا میں اور دنیا سے واپس چلے گئے، سرکل پورا ہو گیا۔ بالکل ہمارا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا ایک سرکل میں ہے۔ بالکل۔ اسی طرح رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جو آیات ہیں، کعبہ قوسین او ادنی، کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں 2 کمانے۔ 2 کمانے مطلب اگر فرض کیا کہ کوئی 2.5 فٹ دی یا 4 فٹ دی کمان ہے تو مطلب ہے کہ 8 فٹ دا فاصلہ رہ گیا۔ جی کیا اللہ کو یہ زیب دیتا ہے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیکورم یہ ہے کہ ہم ان کا فاصلہ اللہ سے طے کریں؟ اب میں آپ کو اسی اسپیکٹرم کی طرف واپس لے کے جاتا ہوں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں۔ رسالت مآب کے لیے کائنات بنی، لولا لما خلقت الافلاک، بے شک۔ پوری کائنات رسالت مآب کے قدموں کا صدقہ بنی۔
پوری کائنات میں جس جس کو جو جو عطا ہوا وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے عطا ہوا. بے شک. جتنی روحانیت، جتنے یہ سارا رجال الغیب، یہ سارا جو بھی سسٹم ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے عطا ہوا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. وہ فقر جو رسالت مآب کے جو ہے وہ انہی کے لیے بنا، انہی کے واسطے وسیلے سے بنا، وہ رسالت مآب نے اس کو اپنا فخر بنا لیا. تو کتنا کا بڑا سسٹم ہوگا. اب واپس چلتے ہیں جی. رسالت مآب کی معراج، کعبہ قوسین او ادنیٰ، ٹھیک ہے. ایک سپیکٹرم وہاں سے یہاں تک، دوسرا سپیکٹرم وہاں یہاں سے وہاں تک، پورا سرکل ہو گیا. ایک سرکل ہوتا ہے کمان، دوسرا سرکل کمان. اٹس دی کمپلیٹ وننس، کمپلیٹ کمپریہنسو وننس کا مطلب ہے کعبہ قوسین او ادنیٰ، وننس سے بھی اندر. آپ اور ہم ڈیسٹینیشن ڈیفائن کرتے ہیں، آپ اور ہم اس کے وہ میٹروں میں گزوں میں ناپیں گے رسالت مآب کا مقام. ترجمہ کرنے والوں کو سائنس، مطلب اگر سائنس آتی ہوتی تو فزکس میں اس کا جواب ہے بھائی. دو سرکل، دو سیمی سرکل مل کے کمپلیٹ سرکل مکمل کرتے ہیں. سیمی سرکل کو دیکھیں، کمان نہیں ہے. کعبہ قوسین، دو قوسیں، دو سیمی سرکل مل کے ایک پورا سرکل بناتے ہیں. کائنات کا پورا نظام اللہ اور رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ دو سپیکٹرم دو مکمل ہوں گے تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ دنیا اپنے ریوائول کی طرف واپس جائے گی. تو سر ہر چیز نے اپنے ریوائول کی طرف واپس جانا ہے، اپنے اصل کی طرف، اپنے اصل کی طرف واپس جانا ہے. کب جانا ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. کب جانا ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. ہماری کیا اوقات ہے ہم اس میں ہم دخل دے جائیں. سر کبھی کبھی ہمیں جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں، یہ پارٹی کی کور کمیٹیاں کوئی فیصلہ کرتی ہیں اور ڈیسیژن الٹیمیٹ پریسیڈنٹ کرتا ہے. تو ساڈے تو پارٹیاں دے کور کمیٹیاں 'چ بھی بیٹھنا الاؤ نہیں ہے. اسی اللہ دے جا کے کور کمیٹی 'چ بیٹھاں گے، اسی اللہ دے فیصلیاں تے اثر انداز ہوں گے. ساڈی کی اوقات ہے؟ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے جہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ بس اتنا کر لیں کہ اللہ کے سامنے جب جائیں تو کم از کم جو ہے وہ اس کو منہ دکھانے کے قابل ہوں. کم از کم اللہ کے سامنے جا کے شرمندگی نہ ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کا سب سے خوبصورت لمحہ ہی موت ہے. کائنات کا سب سے خوبصورت لمحہ موت ہے کہ جب آپ نے اپنے مالک سے ملنا، جب آپ نے اپنے مالک کے سامنے جانا. تبھی تو مولا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ موت ہمارے لیے شاید سے بھی زیادہ شیریں ہے. اللہ اکبر. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ موت پہ ایسے جھپٹتے ہیں کہ جیسے بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ بھیڑوں کے گلے پہ. یہ اصل میں یہ جو چیز ہے، مولا کائنات امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ جہاں بہت گھمسان کا رن ہوتا ہے وہاں لڑتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مولا نے فرمایا میری زندگی کی سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گی کوئی تلوار مجھے کاٹ نہیں سکتی، اور اگر وہ آ گئی تو کوئی ڈھال مجھے بچا نہیں سکتی. تو سر موت کا جو دن ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے. اگر اللہ نے ریوائول لکھی ہوئی ہے تو ہو جانی ہے. ساڈے ڈرن نال، ساڈے پلان کرن نال بدلنا نہیں بدلنا تو بس نہیں بدلنا تو ٹھیک ہے. اب وہ بدلنا کب ہے، وہ ہونا کب ہے؟ جب مولا آخر الزمان نے آنا ہے. اور مولا آخر الزمان مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. وہ مالک ہیں، کہا اللہ نے ان کو پوری طاقت دی ہوئی ہے، پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے، جو چاہیں جب چاہیں کریں. ہمیں اس سے کیا فرق، ہم کون ہوتے ہیں اس کی طرف آنے کے. ہاں یہ چیز پکی ہے کہ دنیا نے اپنے ریوائول کی طرف جانا ہے. 100 کو تے دیوا بلنا ہے، بالکل ہونا. بالکل ٹھیک ہو گیا شاہ جی. شاہ جی اب اگلا سوال مجھے پتا ہے یہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ آپ اب آ جاتے ہیں جی وہ رجال الغیب اور ہیرارکی. بڑی مہربانی شاہ جی. ٹھیک ہے سر، یہی سوال کرنا جی یہی ہے. سائنٹیفکلی اللہ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس کو اگر صرف آپ دیکھیں، کیا کیلکولیشن میں کوئی کمی ہے؟ آپ نے جتنی ڈگریز ہیں 360 ہیں، 363 + 6 9 ہے. 9 ہے. ٹھیک ہے. گنتی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کی گنتی جو ہے وہ 9 سے اوپر کیوں نہیں گئی؟ 1 to 9 ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز اللہ نے قرآن پاک میں 2 جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ نے طے کر لیا کہ مہینے 12 ہوں گے.
کائنات میں کہیں بھی آپ کو سورینٹی نظر آئے گی تو وہ 12 میں کیوں نظر آتی ہے؟ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور سپیس کو اگر ہم دیکھیں تو سپیس میں جو بروج ہیں یہ 12 بروج ہیں۔ کیوں قرآن پاک میں سورہ البروج والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے، اللہ برج عرب، برج خلیفہ، برج دبئی یا وہ جو نیا کریک ٹاور بن رہا ہے اس کی قسمیں کھا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کائنات پہ کچھ اعداد حکومت کرتے ہیں، کچھ عدد حکومت کرتے ہیں۔ بالکل اعداد جو ہے نا اس میں سب سے زیادہ پاورفل نمبر ہے 9، بالکل ٹھیک ہے، اور پوری کائنات کی جو تخلیق ہے اس میں آپ کو ہر جگہ نمبر نظر آئے گا 7 جنتیں، 7 دوزخیں، 7 جو ہے وہ آسمان۔ جہان، 7 آسمان، یعنی خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، 7 جنتیں۔ اسی طرح 7 جہان ہے، ناسوت ہے، ملکوت ہے، جبروت ہے، لاہوت ہے، یاہوت ہے، ہاہوت ہے اور ہویت ہے۔ ان 7 جہانوں میں ان کا کانٹیکٹ یہاں سے ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر 7 اسپرٹس ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ ان 7 کا 7 کی کریٹیوٹی میں اس لیے اس طرف آ رہا ہوں کہ ان کا سارے روحانی سسٹم سے تعلق ہے۔ اب اللہ کا عدد ہے 66، 6 اور 6 12، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بار بار 12 کا تعلق ہے 2 جمع 1 3۔ اللہ نے بار بار یہ کہا ہے کہ تم لوگ 3 گروہوں میں ہو۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر، 3 گروہ، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور وہ جو درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ یاسین میں بھی ذکر ہے، 3 گروہ، ایک وہ جنہوں نے اللہ کو مان لیا، ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا، ایک وہ جو تذبذب میں تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا میں صرف یہ کہانی کا نا بالکل شروع کا ایک بتا رہا ہوں، بالکل یہ ٹھیک ہے، شروع کا کہانی آگے، اصل بات تو آگے شروع ہونی ٹھیک ہے۔ اللہ کے عدد ہے 12، اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا زمین کے اوپر 3 جگہ کے اوپر جو ہے وہ آبادی ہو سکتی ہے، ہوا میں، پانی میں، مٹی پہ۔ اللہ کے عدد ہے 12، 2 جمع 1 3۔ آپ کا پوری دنیا کی آرمی کا سسٹم، ہوائی، بری اور نیول فورس، ٹھیک ہے، میجر یہی 3 ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے نا اس میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 محکمے پیرلل چلتے ہیں، 3 محکمے پیرلل چلتے ہیں۔ ایک اس کو آپ ڈی ایم جی کہہ لیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک یا اس کو کوئی پولیس کا محکمہ کہہ لیں، ایک آرمی، اور ایک وہ جس کا تعلق نہ پولیس سے نہ فوج سے، اس کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ بھی جن کو فیض دیا جاتا ہے انہوں نے اس فیض کا کیسے استعمال کیا، اس کو ایجنسیاں کہہ لیں یا 408 کہہ لیں، 408 بٹالین ہے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت۔ اچھا، یہ جو ڈی ایم جی گروپ ہے نا نہیں، اس کا مطلب کام ہے مینجمنٹ کا، اچھا، یہ مینجمنٹ کرتی ہے، اس مینجمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سے آگے پھر جو ہے وہ غوث، اور غوث کا جو الٹیمیٹ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ حضور غوث اعظم شاہ جیلانی جو ہے ان سے یہ آگے یہ ہیرارکی چلتی ہے۔ پھر تفصیل کسی وقت صحیح کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، غوث کا کام ہے ان تینوں چیزوں کی مینجمنٹ، مٹی، ہوا اور پانی، جتنی مخلوقات ہیں۔ ٹھیک ہے، غوث صرف انسانوں کا نہیں ہوتا، اچھا، ٹھیک ہے، اس کا ساروں کو جواب دینا ہے۔ رسالت مآب جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت انسان نہیں ہے، رحمت جو ہے مسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، عالمین میں جو کچھ بھی ہے۔ کیا رسول اللہ نے نہیں کہا احد کو مجھ سے بڑی محبت ہے اور احد کو مجھے بھی احد سے بڑا پیار ہے اور احد کو مجھ سے بڑا پیار ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا حنانہ کا ستون جو ہے وہ رسالت مآب سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح مٹی جو ہے جہاں پہ رسالت مآب قدم رکھ دیتے ہیں وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ اب اس کے بعد 3، اس سے 3 آگے اور پیرلل چلتے ہیں جن کو 3 کتب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مٹی کا، ہوا کا، پانی کا۔ ٹھیک ہے، جس طرح مٹی پہ انسان بستے ہیں اور مٹی کی حکومت ہے تو قطب مدار اس کو کہتے ہیں، وہ قطب مدار ہوتا ہے، سینٹر آف دا گریویٹیشن ہوتا ہے، مین وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آرمی چیف بڑی فوج سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
یہ نیچرل ہے پوری دنیا میں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی چیزیں چینج, اللہ نے بڑا بڑا کمال کا سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے, یہ کوئی باہر سے نہیں آتا. اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے دنیا کے سسٹم ڈیولپ ہوئے. دنیا کے سسٹم دی تو اوقات ہی نہیں تھی, اللہ نے توفیق دی, اللہ نے کسی کی آنکھ کھولی, اس نے اس طرح یہاں کا دنیا کا سسٹم ڈیولپ کر دیا. اصل سسٹم ڈیولپ کرتا ہے اللہ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ 3 کتب, ان کے نیچے 40 ابدال جن کو رجال الغیب کہتے ہیں, زمین کو ٹیکنیکلی جیوگرافیکلی 40 حصوں میں بانٹا ہوا ہے. 6 اقلیم کا نام سنا آپ نے؟ جی ہفت اقلیم اور 6 اقلیم, جی ٹھیک ہے. 3 کتب کے نیچے 7 اوتاد ہیں. ٹھیک ہے. 7 اوتاد, زمین کے 7 بر اعظم ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اس سے ٹھیک ہے, 7 بنے اعظم. 7 بر اعظم ہیں. ہاں جی. یہ 7 کیوں ہیں؟ کسی نے کاٹ کے علیحدہ کیے ہیں؟ کبھی سائنٹیفک چیزوں کو دیکھیے گا, یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. یہ 7 ہی کیوں؟ 7 کریٹیوٹی کا ہے. ہر بر اعظم کا ایک حاکم, 7 اوتاد. اس کے بعد زمین کو 40 حصوں میں بانٹا ہوا ہے, 6 اقلیم 40 ابدال. اس کے بعد پھر زنجبان عقبہ درویش سالک فقراء, یہ 360 ڈائمینشنز ہی 360 ہیں. 361 نہیں ہوں گے, 359 نہیں ہوں گے. یہ وہ محکمہ ہے جس میں کوئی بندہ اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ پہلے سے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے, انڈکشن اسی وقت ہو جاتی ہے, یہ سیٹیں خالی نہیں رہتی. اچھا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, نہ میری مرضی نہ چلتا ہے اور نہ. اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, یہ بڑی سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں آپ کو, روحانیت میں ایسے دیکھنا موت ہے. آپ کسی بھی عہدے میں, کیونکہ میں نے تو پڑھا ہے, میں تو پریکٹیکلٹی کا آدمی, تھیوری کا آدمی ہوں, پریکٹیکلٹی کا تو میں نے کھ بھی نہیں پتا. میں تو 2 دنی 4 کتابوں میں پڑھا, سکی سلطان بہو کی یا کسی کی کتابوں میں پڑھا, مجھے تو کھ بھی نہیں پتا. لیکن روحانیت میں آپ اپنے سے نیچے تو دیکھ سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کے اوپر کون ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ جو ہے کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ آپ کا حاکم ہو. اسی لیے بہت سارے فقیروں کو سخی سلطان بہو نظر نہیں آتے تھے کہ یار ہے فقیر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو حاصل پور والے سے, مجھے نام بھول گیا ان کا, جب وہ حضرت سخی سلطان بہو کے سامنے آئے تھے تو بعد میں ان کو احساس ہوا تھا کہ یہ تو بہت بڑا فقیر ہے, میں نے تو غلطی کر دی. اسی طرح روحانیت میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی مینوں پتا فلانا ہے, سر وہ جھوٹ بولتا ہے. بھیکا بات غم کی جو کہن سنن میں نہ, جو کہے سو جانے نہ, جو جانے سو کہے نہ. سو کہے نا. یہ گونگے ہو جاندے نے, دسنا منع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ باہر نہیں چلتا. یہ پودے کی جڑیں باہر آ جائیں گی, یہ جل جائے گا, یہ نہیں چلے گا. جڑا پڑک کے دس دینا کہ مینوں ہے پتہ, کھ بھی نہیں, میرے سمیت مینوں بھی کھ نہیں یہ پتا. بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دوسرا محکمہ ہے جسے آپ فوج کہہ لیں. اس کا کام ہے پوری کائنات میں, اللہ نے کہا ووضع المیزان, ہم نے میزان بنایا. پوری کائنات میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا بیلنس رکھنا. کبھی روحانی طاقتیں طاقتور ہو جاتی ہیں, کبھی شیطانی طاقتیں طاقتور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ مولا حسین علیہ السلام کا محکمہ ہے جو قلندروں کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا کام ہے کائنات میں اچھائی اور برائی کا بیلنس کرنا. جب روحانی طاقتیں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں تو وہ منفی طاقتیں جو ہیں نا اس کو کنفرنٹریشن کرا کے برابر کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ زمین, یہ چیزیں, یہاں کا بیلنس ادھر ادھر نہ ہو. اور کبھی جب یہ منفی طاقتیں بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور یہ روحانیوں کو دبا لیتی ہیں تو پھر روحانی طاقتوں کو وہ اس محکمے سے سپورٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس محکمے کا تعلق ڈائریکٹلی حضور مولا حسین علیہ السلام اور مولا عباس علمدار سے. یہ قلندروں کا محکمہ جو ہے یہ 313 ہوتے ہیں. اچھا. کتنے, یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں, ان میں تھوڑے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور محکمہ ہے, اس کا تعلق مولا امام حسن علیہ السلام سے. جس طرح مولا حسین علیہ السلام کی شہادت دنیا سب کو پتہ کہ کس نے شہید کیا کیا, اور مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کا جو ہے اتنا زیادہ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اسی طرح مولا امام حسن علیہ السلام سے جو محکمہ ہے اس کو آپ ایجنسیز کا محکمہ کہہ لیں. ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ جن کو روحانیت دی جائے گی وہ اپنے روحانی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں نقصان کریں گے, اچھا کریں گے, کچھ کریں گے, اس کی رپورٹ, یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ACR ان کی جو لکھنے کا محکمہ ہے نا, وہ کچھ اور ہوتے ہیں, وہ نظر ہی نہیں آتے. وہ ولیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ کون ہے, وہ 110 ہیں. یہ 3 محکمے رسول اللہ سے پیرلل چلتے ہیں. رسالت مآب ہیڈ کرتے ہیں, رسالت مآب سے جو ہے وہ نیچے مولا کائنات امام علی علیہ السلام ایک رپورٹنگ ہے.
اور اسی طرح جیسے ایک مطلب ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک اس کا جو وائس ہوتا ہے جو سارا اس کو یا ایڈمرل یا ریئر ایڈمرل، جی ٹھیک ہے، ریئر ایڈمرل زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے ایڈمرل تک، یا ایئر چیف مارشل زیادہ کم کام کر رہا ہوتا ہے اور ایئر مارشل جو ہے وہ باقی چیزوں کو ٹیکنیکلی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسالت مآب کے ساتھ 2IC مولا کائنات، ادھر سے مولا کائنات کے 2IC DMG میں غوث اعظم شاہ جیلانی، ادھر میں مولا کائنات کے 2IC مولا حسین علیہ السلام، ادھر سے مولا علی علیہ السلام کے 2IC مولا حسن علیہ السلام۔ یہ سارا NG چلتا ہے۔ یہ محکمہ ہے، یہ روحانیت کا محکمہ ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، پریکٹیکلی مجھے بالکل نہیں پتا یہ کیسا ہوتا ہے۔ میں نے سخی سلطان بہو کی کتابوں سے پڑھا، میں نے حضور غوث پاک کی کتابوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور معین الدین چشتی اجمیری کی کتابوں سے پڑھا ہے۔ مجھے جتنا تھیوری آتی تھی وہ میں نے تھیوری آپ کو بتا دی ہے، پریکٹیکلی اللہ جانے ہوتا کام جانے سانو، اسی عام سامنا عام سے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ روحانیت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ یہ کس چیز کا اس کا اثر کیا ہوتا، کاک بھی نہیں سر۔ اللہ کرے کہ تے پتہ لگ جائے، اللہ کرے کہ تے پتہ لگ جائے۔ میں تو دنیا دار آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، مجھے دنیا داری کی باتیں میرے سے زیادہ پوچھ لیا کریں۔ یہ تو چونکہ آپ نے کویشچن پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا، ورنہ کیا بات ہے شاہ کھ جی، بھی نہیں۔ کیا بات ہے۔